سورہ الانعام رکوع نمبر 15 تلاوت أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. سورہ الانعام رکوع نمبر 15 ترجمہ کنز الایمان. اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے. وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیریوں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں. یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سر ہونا کیے کہ اس میں داؤ کھیلیں، اور داؤ نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر اور انہیں شعور نہیں. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا. اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے. عن قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب بدلہ ان کے مکر کا. اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے. اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو. اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، ہم نے آیتیں مفصل بیان کر دی نصیحت ماننے والوں کے لیے. ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں، اور وہ ان کا مولا ہے، یہ ان کے کاموں کا پھل ہے. اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا اے جن کے گروہ تم نے بہت آدمی گھیر لیے. اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا، ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی. فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو مگر جسے خدا چاہے. اے محبوب بے شک تمہارا رب حکمت والا علم والا ہے. اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیے کا. سورہ الانعام رکوع نمبر 15 تفسیر. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس رکوع کی پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اسی میں ابو جہل کا ذکر بھی کیا گیا.
کہ اومن کان میتن، کیا وہ کہ مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کیا، فجعلنا لہ نورا، ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آیا اور اس نے دور سے رسول پاک کو دیکھا، ایک نجس اور ناپاک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نے پھینک دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ کو ناگوار گزرا۔ حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، آپ مکہ سے باہر کہیں شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے، آپ کے ہاتھ میں تیر کمان تھا، رستے میں ہی تھے تو کسی نے اطلاع دی کہ آج آپ کے پیارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل نے ایک نجس اور ناپاک چیز پھینکی ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو بہت دکھ ہوا اور ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ یہ ساری بات سنی تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فوری طور پر ادھر سے سیدھا ابو جہل کے پاس چلے گئے۔ ابو جہل کو جا کر سخت و سست بھی کہا اور ڈانٹا اور ڈپٹا، بہت ساری باتیں آپ نے غصے میں فرمائی کہ تو نے کیا کیا اور کیوں کیا، تو نہیں مانتا وہ الگ بات ہے، لیکن اس طرح ستا تو نہیں، ایسے تنگ تو نہ کر۔ تو اس پر ابو جہل نے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشامد کرنا شروع کر دی اور کہنے لگا، اے ابو یعلا، حضرت حمزہ کی کنیت ابو یعلا تھی، اے ابو یعلا، آپ نے دیکھا نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے ہیں؟ انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا کہا ہے، ہمارے باپ دادا کی مخالفت کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بد عقل ہیں۔ دیکھو ذرا، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بد عقل ہیں۔ اس پر حضرت حمزہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ جوش میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، تمہارے برابر بد عقل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر تم پتھروں کے بنے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے، بے جان، نہ نفع دے نہ نقصان، ان کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، تم ان کو خدا بناتے ہو، تم سے زیادہ بد عقل کون ہوگا؟ غصے میں آئے اور آپ نے فرمایا، سن ابو جہل، سن، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بس ایمان اسی وقت ان کے دل میں اتر آیا اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس موقع کی یادگار تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو آپ نے پہلے تمہیدی گفتگو کی، کہا، او میرے پیارے بھتیجے محمد، میں بدلہ لے آیا ہوں، جو آپ کو اس نے تنگ کیا، میں نے تھپڑ بھی مارا ہے اس کو، اور میں نے کمان ماری ہے اس کے منڈے پر، اور میں نے اس کو بہت ڈانٹا ہے، میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی لیکن میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں۔ جانے دو عالم، جانے قرآن، روح قرآن، حبیب الہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاچا جان، مجھے بدلہ لینے کی خوشی نہیں ہے، مجھے خوشی تو تب ہوگی جب آپ میرے رب کا کلمہ مجھے سنا دیں گے۔ اسی وقت حضرت سید الشہداء نے حضور کو کلمہ سنا دیا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ ہوئی، اومن کان میتن فاحییناہ، وہ جو مردہ تھا اور ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ تو پتہ چلا جب تک کوئی شخص کلمہ نہ پڑھے، وہ زمین پہ سانس لیتا پھرے، خدا کی نظر میں وہ مردہ ہوتا ہے، زندہ وہی ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کیا۔ اب یہ بھی بات بہت بڑی تھی، لیکن آگے ایک اور کلمہ فرمایا، وجعلنا لہ نورا، ہم نے اس کے لیے نور مقرر کر دیا۔ اسلام نور ہے، قرآن نور ہے، دین نور ہے، ہدایت نور ہے، توحید نور ہے، شرک اندھیرا ہے، اللہ کو ایک ماننا نور ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا نور ہے، بتوں کے سامنے جھکنا، شرک کرنا، شرکیہ کام کرنا، یہ اندھیرا ہے۔
اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وجعلنا لہو نورا یمشی بہ فی الناس، ہم نے اس کے لیے نور مقرر کر دیا جس سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ بس اتنی سی بات ذرا میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ذرا انسینٹیو دیتے ہوئے محبت کے ساتھ ذرا مجھے اتنی بات بتاؤ کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا رسول کا اسے نور مل گیا ہے، محمد مصطفیٰ کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرا نہیں، اندھیریوں میں، کئی اندھیروں میں گرا ہوا ہے، تکبر کا اندھیرا، اناد کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، گستاخی کا اندھیرا، بے ادبی کا اندھیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچاننے کا اندھیرا، اتنے اندھیروں میں وہ ڈوبا ہوا ہے ابو جہل۔ کیا ابو جہل اور حمزہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جب ابو جہل اور حمزہ برابر نہیں ہو سکتے تو امتی اور نبی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن آج حقیقت کھل گئی، اللہ کے پاک کلام نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، یہ شیطانوں کے چیلے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر بستی میں ایسے مجرم، ایسے گستاخ، اکابر مجرمیہا، بڑے سرغنے موجود ہوا کریں گے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، یہ مکر کیا کریں گے، یہ قوم کو رسول سے دور کرنے کی کوشش کیا کریں گے، بے ادبی کریں گے، گستاخی کریں گے، نہ قرآن مانیں گے، نہ حدیث مانیں گے، نہ مصطفیٰ کریم کی اطاعت کریں گے، بے ادبیاں اور گستاخیاں کریں گے اللہ کے محبوب کی۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، لیکن یاد رکھنا یہ جتنی بھی گستاخیاں کرتے چلے جائیں، یہ جتنی بھی بے ادبیاں کرتے چلے جائیں، ان کی بے ادبیوں اور ان کی گستاخیوں کا وبال انہی کے اوپر پڑے گا، ان کو عقل نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کا نام اور بلند ہوتا چلا جائے گا، میرے قرآن کی باتیں بلند ہوتی چلی جائیں گی، میری توحید کا چراغ روشن تر ہوتا چلا جائے گا، میری توحید کا سورج ہمیشہ اجالا دیتا رہے گا۔ تو اسی طرح کی آگے تفصیل سے اسی کی تفصیل کی باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو مصطفیٰ کریم کی محبت کا گنجینہ بنا دے۔